انہیں کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر کی ابتدا میں تحریر فرمایا ہے کہ جب انسان کسی صورت کا کوئی درمیانی حصہ پڑھے تو پہلے اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ نہ پڑھے، کیونکہ بسم اللہ صورت کے شروع میں آتی ہے، درمیان میں پڑھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں یہ جو سوال ہے یہ اور بھی کئی دوست مجھے لکھ چکے ہیں، کیونکہ میرا طریق یہ ہے کہ سورت کو جہاں سے بھی شروع کروں اعوذ باللہ کے بعد پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ حضرت مسلم موعود نے جو فرمایا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں، یہ ایسی مناہی نہیں ہے کہ جو قطعی طور پر انسان کو پابند کر دے کہ نہیں کرنا۔ ایک ذوقی مسئلہ ہے اور ہر ایک کے ذوق کے مطابق اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اول تو اصولی بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر فعل سے پہلے بسم اللہ کو حکم دیا ہے، اس قرآن سے پہلے بسم اللہ کیوں گناہ ہو جائے گی، جبکہ ہر فعل سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عمومی ہدایت ہے۔ کھانا بھی کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے بسم اللہ کا ذکر حضرت سلیمان کے خط میں فرمایا ہے کہ دیکھو سلیمان نے جب اس کو ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو شروع ہی اس طرح ہوا تھا انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خط کے شروع سے بھی بسم اللہ آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بسم اللہ شروع میں تو ہے ہی، بیچ سے شروع کرو تو بسم اللہ کیوں پڑھی جائے، یہ ہے اصل بحث۔ اس سلسلے میں ایک تو میں نے بتایا ہے کہ عمومی برکت کی بات ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے میرے ذہن میں یہ بات ہے، اور ہو سکتا ہے دوسرے فقہا اختلاف کریں، لیکن ذاتی طور پر میں یہی سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کا ہر سورت کے شروع میں ہونا بتاتا ہے کہ ہر سورت کے تمام مضامین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا گہرا تعلق ہے۔ بس اگر آپ شروع سے نہیں کرتے، بیچ سے شروع کرتے ہیں، تو وہ بسم اللہ وہاں سے اٹھا کر ایک آیت کے طور پر پڑھتے ہیں، پھر دوسری آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ منع نہیں ہے کہ ایک آیت پڑھ لی جائے اور کچھ وقفے کے بعد دوسری آیت پڑھی جائے، یعنی بیچ میں فرق ڈال کر۔ کل کی بحث میں نے تفصیل سے روشن ڈالی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ قرآن کی مختلف آیتیں ایک صورت سے ایک پہلے کی آیت پھر دوسرے کی آیت اکٹھی کر کے پڑھ دیا کرتے تھے، فرق نہیں، بیچ میں وقفہ نہیں ڈالا کرتے تھے۔ تو اس لیے میں بسم اللہ جو پڑھتا ہوں میرے نزدیک میں مجاز ہوں اس بات کا، اور مگر ضروری نہیں ہے، یہ قطعی بات ہے۔ تو حضرت مسلم موعود نے جو لکھا میرے علم میں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ عموماً شافعی بھی جو عرب یہاں ہمارے ملنے آتے ہیں وہ بھی تلاوت کے وقت یہی کرتے ہیں کہ اگر بیچ سے قرآن شروع کریں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ مجھے علم نہیں کہ دوسرے تمام فقہی جو اسکول ہیں مکاتب ان میں بھی اتفاق پایا جاتا ہے اس بارے میں، یا فرق ہے کوئی؟ بعض ہیں جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ ہاں میں نے کہا تھا مجھے نکال کے دیں، نکالیں آپ نے؟ اچھا کیا، یہاں سے شروع۔ اب میں آپ کو مسئلے کے طور پر بتاتا ہوں۔ میں نے ویسے صاحب سے کہا تھا کہ مجھے بھاری توقع ہے کہ بعض دیگر فقہا بھی میرے مسلک کے ضرور قائل ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے مگر میرا ذوق کہتا ہے کہ ہوں گے، تو آپ تلاش کریں۔ تو آپ نے ربا لکھا تھا؟ نہیں، یہیں سے پتا مل گیا، اتقان سے، امام سیوطی کی کتاب الاتقان، علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، اس میں بسم اللہ کے متعلق جو انہوں نے مختلف آراء بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یعنی میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ میرے مسلک کی پیروی کی جائے، جس کا جو ذوق ہے اس کے مطابق کرے، مگر بسم اللہ پڑھنا بھی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ اگر ذوق تقاضا کرے تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے، الاتقان فی علوم القرآن حصہ اول صفحہ 293، اس میں نور محمد اصح المطابع رام باغ کراچی کے چھپا ہوا ہے۔ یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہر ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے۔ البتہ سورہ براء یعنی سورہ توبہ اس قید سے مستثنا ہے، اور بسم اللہ کا پڑھنا اس لیے لازم ہے کہ اکثر علماء اس کو آیت مانتے ہیں،
لہذا اگر وہ صورت میں داخل سمجھی جائے گی تو اس کا تارک اکثر علماء کے نزدیک ختم قرآن میں سے ایک حصہ کا تارک ہوگا، ورنہ بصورت دیگر اگر وہ بسم اللہ کو سورت کے مابین بھی پڑھ لے تو بھی مناسب ہوگا، جیسا کہ ایادی نے نقل کیا ہے۔ اس بات پر امام شافعی بھی زیادہ زور دیتے ہیں۔ تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ شافعی لوگ نہیں مانتے، یہ تو الٹی بات نکلی ہے۔ عرب اکثر شافعی مذہب رکھتے ہیں، درست نہیں ہے؟ سیریا وغیرہ اور یہاں کے جو لوگ آتے ہیں اکثر شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پوچھ کے بتائیے مجھے تو یہی یاد ہے۔ تو وہ تو عام طور پر میں نے دیکھا تلاوت کے وقت 20 سے شروع کریں تو نہیں پڑھتے، مگر یہ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جیسا کہ ایادی نے نقل کیا ہے، اسی بات پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی زیادہ زور دیتے ہیں، اور فرا کا قول ہے الیہ یرد علم الساعہ الآیہ اور وہو الذی انشأ جنات الآیہ، یا اسی طرح کی دوسری آیتوں کے قرات کرتے وقت اعوذ باللہ کے ساتھ ہی بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ کتنا اختلاف ہو گیا ہے، کہتے ہیں ضروری ہے، کیونکہ محض تعوذ کے بعد ان آیتوں کے پڑھنے میں یہ قواعد ہے کہ ضمیر کے شیطان کی طرف پھرنے کا ذہن پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور باریک سے نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ شیطان کا ذکر تو کر دیا اور اس کے بعد بیچ میں ایک کوشچن بنانے کے لیے بسم اللہ جو اللہ کے ذکر کی طرف ذہن کو مائل کرتی ہے وہ غائب ہو جائے تو آخری ذہن میں شیطان کا ذکر ہی رہ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ اس کا توڑ ہے، شیطان سے کاٹ کر کلیتاً رحمان اور رحیم کی طرف توجہ کو مبذول کرنے کے لیے ایک بہت پاکیزہ ذریعہ ہے۔ تو یہ ان کا ایک ذوقی نقطہ ہے، کہتے ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں ضروری ہے۔ ابن الجزری کا قول ہے سورہ براءہ کے وسط کی آیتوں کی بسم اللہ سے آغاز کرنے میں بہت کم کسی نے تعرض کیا ہے، اور اس میں ابو الحسن سخاوی نے بسم اللہ پڑھنے کی تصریح کی ہے۔ یعنی وہ سورہ جو سورہ براءہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے شروع میں بھی بسم اللہ خود نہیں رکھی، کیونکہ وہ اعلان ہے بڑا تنبیہ کا، اور رحمان اور رحیم کے ذکر کے بعد اتنا سخت تنبیہ کا اعلان شاید فصاحت و بلاغت کے برعکس سمجھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی اس کا من چاہتا، مگر خدا تعالیٰ نے سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ نہیں رکھی۔ تو یہ ائمہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اگر سورہ توبہ کی بیچ کی آیات سے تلاوت کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا ہرگز منع نہیں، بلکہ سخاوی کے نزدیک اس کی تصریح ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن حصہ اول صفحہ 293 میں۔ تو اچھا ہوا مجھے یہ حوالے آپ نے جلدی میں نکال دیا، نا کہ آج صبح میں نے آپ کو کہا تھا۔ بات یہ ہے کہ میرا ذوق تو مجھے یہی کہتا ہے کہ بسم اللہ قرآن کے شروع میں اس وجہ سے بھی داخل فرمائی گئی ہے کہ اس کا ہر صورت کی ہر آیت سے تعلق ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت ایسی صفات باری تعالیٰ ہیں جو ایسی غالب ہیں کہ تمام دوسری صفات ان سے پوچھتی ہیں، اور تمام قرآنی مضامین کا ان دو صفات سے تعلق ہے۔ اس لیے اگر شروع سے تلاوت نہیں کر سکتے، بیچ سے کرتے ہو، تو یہ یاد دلانے کے لیے اپنے ذہن کو اپنے دل کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے کہ رحمان اور رحیم خدا کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اگر بیچ میں سورہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لی جائے تو میں اس سے کوئی اس میں عذر نہیں سمجھتا، میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں سمجھتا۔ یہ حوالوں کے نکالنے میں ہادی علی صاحب، ماجد صاحب، امام صاحب سب مدد کی تھی۔ یہ ان کو میں نے کہا شکریہ ادا کیا کہ بڑی جلدی حوالہ نکال دیا، تو ان کو خیال آیا کہ ہادی علی بھی سن رہا ہوگا اور دوسرے بھی جنہوں نے میری مدد کی ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ میں سارے کرایہ لے بیٹھا ہوں۔ تو اچھا تقویٰ سے مظاہرہ کیا، کہتے نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، یہ ساتھی بھی ہیں ماجد امام صاحب۔ جب میں کوئی حوالہ فون کہتے ہیں نکال کے لاؤ تو یہ ان سب کو کہتے ہیں، یہ سب مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، جزاہم اللہ۔ اور یہ ایک ادارہ ہے، جب کوئی حوالہ نہ ملے ہمیں یہاں سے تو پھر حوالوں کے بادشاہ جو ہے نا میرے دوستوں کے ساتھ ان کو فیصلے دیتے ہیں۔
اور وہ ضرور نکال لاتے ہیں کہیں سے. ایسا خدا کے فضل سے ان کو عبور ہے, مطالعہ بھی وسیع, اور پھر یاد رہتا ہے کہ کتاب کہاں ہے. لائبریری میں کام کرتے ہیں, اس سے یہ صورت ہو جاتی ہے لائبریرین کو عموماً, تو وہ پتہ ہے کہاں کتاب پڑھی ہوئی ہے اور کس صفحے پر وہاں اس کے اندازن کہاں ہوگا, فوراً جا کے حوالہ نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے خیر عطا فرمائے. اور وہاں بھی کوئی ان کے مددگار ہوں گے ضرور, میں جانتا ہوں. ان کا نام آئے نہ آئے, اللہ کے علم میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے. بس بعض کا تو ضرور نام لکھتے بھی ہوتے ہیں, بعض خود بھی لکھ دیتے ہیں. نعمت اللہ صاحب بشارت کا نام لکھتے ہیں, ریاض محمود باجوہ کا نام لکھتے ہیں. بشارت صاحب کا باجوہ صاحب کون؟ ریاض محمود باجوہ مربی ہیں. ان سے بھی مدد جی, ان سے بہرحال خود بھی خیال رکھتے ہیں کہ صرف میں ہی دعاؤں کا حصہ دار نہ بنوں, ان سب کو بھی شریک کیا جائے. جی, یہ ایک ظہور مہدی آخر زمان ہے,